روزہ اور اس کی بھوک مومن کے دل کے اندر بصیرت کی آنکھ کھولتا ہے، بصیرت کی آنکھ کھولتا ہے، حکمت کی آنکھ کھولتا ہے، کیونکہ بھوک کا اثر یہ ہے، بھوک کا اثر یہ ہے۔ کسی عقل مند سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے وجود کے اندر نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، قابو پانا چاہتا ہوں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، باغی نفس کو اپنا مطیع بنانا، فرما بردار بنانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو پوچھا کیا ذریعہ ہے، کس ذریعے سے میں اپنے نفس کو کنٹرول کروں؟ فرمایا بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے۔ جب انسان نفس کے اوپر بھوک کو مسلط کرتا ہے جان بوجھ کر، روزے میں جان بوجھ کے کرتا ہے، اور پیاس کو مسلط کرتا ہے جان بوجھ کر، وہ اس عمل کے ذریعے اپنے نفس کے باغی گھوڑے کو سدھا رہا ہوتا ہے۔ نفس کی مثال جانوروں کی، باغی جانوروں کی طرح، جس طرح شروع میں آپ اگر گھوڑے سے وہ کام لیں جو بعد میں لیتے ہیں تو شروع میں گھوڑا قابو میں نہیں آئے، کنٹرول میں نہیں آئے۔ گھوڑے کو جب سدھایا جاتا ہے تو کبھی دائیں کو بھٹکتا ہے، کبھی بائیں کو بھٹکتا ہے، کبھی اچھلتا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہوتا ہے۔ یہی حال تمام جانوروں کا ہے۔ معمولی سا جانور بیل ہے، بیل سے لوگ ہل چلاتے ہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ ہل کے اوپر بیل کو لگایا جائے نا تو بیل دائیں بائیں ادھر ادھر کرتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کسان کو تنگ کرتا ہے، لیکن آہستہ کرتے کرتے وہی بیل یا وہی گھوڑا اتنا فرما بردار اور تابع ہو جاتا ہے کہ اب وہ مالک کی بات کو تو سمجھتا ہی ہے، مالک کے اشارے کو بھی سمجھتا۔ تو بھوک انسان کے نفس کو انسان کے کنٹرول میں دے دیتی ہے، تابع بنا دیتی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی مقربین میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر بھوک سب سے زیادہ تھی، یعنی روزہ سب سے زیادہ تھا۔ صرف فرض روزہ ہی نہیں، وہ نفل روزے رکھتے تھے اور مسلسل رکھتے تھے۔ اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہی نہیں تھا جس میں چاند کے 3 روزے موجود نہ ہوں۔ اکثر مہینوں کے اندر پیر کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، یہ زندگی کے لیے گرانی پیدا کرتا ہے، بددلی گرانی بوجھ، بددلی گرانی بوجھ۔ فرمایا یہ زندگی کے لیے گرانی پیدا کرتا ہے، مرنے کے بعد تعفن پیدا کرتا ہے، بدبو پیدا کرتا ہے۔ زیادہ کھانا، جانوروں کی طرح کھانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال زیادہ کھانے میں نہیں، کمال کم کھانے میں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دین کے طالب علم اور حکمت کے طالب علم کے لیے زیادہ کھانے سے نقصان دہ اور کوئی چیز نہیں۔ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم بولتے، اور پھر مقام اور درجہ کیا ملتا ہے کہ صرف نفس کنٹرول میں نہیں آتا۔ جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بعض مرتبہ انسان کی روحانی قوت اور طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیزیں بھی مسخر ہو کر ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اللہ کے نبی تو نہیں تھے نا، اللہ کے پیغمبر تو نہیں تھے نا، پیغمبر کے صحابی تھے، حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے، اونٹ چلانے والے تھے، یہی تو تھے نا۔ لیکن کیا چیز آئی کہ اس چیز کے بعد وہ ہلتی ہوئی زمین کے اوپر کوڑا مار کے کہیں اب ہل کے دیکھا، اللہ کے حکم سے ٹھہر جا۔ جب ان کا کوڑا زمین کے اوپر لگے تو مدینہ کی ہلتی ہوئی زمین ایسی ٹھہر جائے کہ ان کے زمانے سے لے کے آج تک مدینے میں زلزلہ کوئی نہیں آیا، مدینے میں زلزلہ کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر تو وہی تھے، زمانہ جاہلیت والا عمر پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن کیا چیز تھی کہ اس چیز نے اتنا بدل دیا کہ رکے ہوئے دریا کو کہیں کہ تو چلتا ہے تو چل، نہیں چلتا تو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک کاغذ کا رکا لکھ کر اس کے اندر ایک آدمی کو کہیں ڈال دو اس کے اندر، اور اس کاغذ کے رکے کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت کہ وہ دریا بھی ان کا حکم ماننا شروع ہو گیا۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے وہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہیں، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل۔ ساریہ صحابی تھے، دشمنوں کے خلاف لڑ رہے تھے،
محاذ ہزاروں میل دور تھا، اور ہزاروں میل دور ساریہ کمانڈ کر رہے تھے، اور ادھر سے ممبر پر بیٹھے ہوئے یا ساریہ تو الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ اور یہ آواز اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہمارا یہ سسٹم نہیں تھا، آج بھی تو آواز بغیر تار کے وائرلیس کے ذریعے، فون کے ذریعے سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن بغیر ان مادی چیزوں کے حکم کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ سینکڑوں میل دور صحابی نے یہ آواز سنی کہ امیر المؤمنین کی آواز آ رہی ہے، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، ہٹ کے دیکھا تو دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ حکمت اور دانائی کے دروازے جب کھلتے ہیں تو پھر کائنات کی چیزیں سمٹ سمٹ کے انسان کی دسترس میں آ جاتی ہیں، انسان کی دسترس میں آ جاتی ہیں، انسان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف علم کی ڈگریوں سے نہیں آتی، مال سے، دولت سے، اثاثوں سے، سرمایے سے، دنیا کی بڑی بڑی چیزوں سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں جو اعمال دیے گئے، اگر ان اعمال کے اندر روح پیدا ہو جائے، ان اعمال کے اندر جان پیدا ہو جائے، تو پھر ہم فرش پر بیٹھے ہوئے عرش کا لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مومن کے اوپر جب حکمت کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کی کچھ نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ اس کی زبان کم بولتی ہے، اس کی زبان کے اوپر خاموشی چھا جاتی ہے، وہ لوگوں سے باتیں کم کرتا ہے اور اپنے مالک سے باتیں زیادہ کرتا ہے۔ کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی باتیں ہیں، کہیں جلوت میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں ہیں، گزر رہا ہے بازار سے اور گفتگو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر لہجہ، ہر آن اس کی کال عرش والے سے مل جاتی ہے۔ زبان پر کچھ خاموشی آ جاتی ہے لیکن گفتگو رب سے جاری رہتی ہے، مخلوق سے کم بولتا ہے اور خالق کے ساتھ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، جس دنیا کی لالچ اور حرص اور ہوس کی خاطر انسانیت کھو بیٹھتا ہے، اس سے اتنی زیادہ بے رغبتی پیدا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کہتا ہے ہمیں کسی سے ہے کیا غرض، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، ہمیں کسی سے ہے کیا غرض، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا اطمینان اندر سے شروع ہو کر چہرے سے جھلکتا ہے، چہرے سے جھلکتا ہے۔ شفیق بلخی رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں عبادت دراصل مومن کا پیشہ ہے، پیشہ، عبادت مومن کا پیشہ ہے۔ فرمایا اس پیشے کی دکان خلوت ہے، تنہائی ہے، اور اس کا سامان بھوک ہے، اس کا سامان بھوک ہے۔ روزے کی بھوک معمولی نہیں ہے، روزے کی بھوک دراصل انسان کے اندر نیکیوں کے گلدستے پیدا کرتی ہے، نیکیوں کے پھول پیدا کرتے تھے۔ انسان اپنا ٹریک بدل دیتا ہے، کانٹا بدل لیتا ہے، وہ راستے جو انتخاب کر چکا تھا ان راستوں سے ہٹ کر ایک سیدھے سادے پیارے خوبصورت راستے پر آ جاتا ہے کہ جس راستے پر چلتا 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 وہ اپنے مالک سے مل جاتا ہے، چلتا چلتا وہ اپنے مالک سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیسی تربیت کرتے تھے اپنی اولاد کی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا معدے کو خالی رکھا کرو، معدے کو خالی رکھا کرو۔ فرمایا معدہ جب بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کی فکری قوت سو جاتی ہے۔ آپ رج کے کبھی کھا کے جائیں نا، اور ابھی جنہوں نے ناشتہ صحیح طرح کر کے آئے ناشتہ، تو وہ یہاں مسجد کے اندر بھی ماشاءاللہ نیند کے مزے لے رہے ہوں۔ کھانا انسان کے اوپر سستی پیدا کرتا ہے، کاہلی پیدا کرتا ہے، بدن کے اوپر بوجھ پیدا کرتا ہے۔ کتنے سال، ہزاروں سال پہلے لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا معدے کو خالی رکھا کر، بھرا ہوا معدہ فکر کو مار دیتا ہے، سو جاتی ہے فکر، اور فکر تو سو ہی جاتی ہے۔ فرمایا حکمت گونگی ہو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے۔ جو سیر ہو کے کھاتا ہے اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوتے، حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات فرمایا اس کے اعضاء کو عبادت کے لیے بوجھل بنا دیتی۔ تو جب حکمت کی آنکھ کھلتی ہے انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو انسان ماتھے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔
اس لیے کہا نا کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا. کانا ایک معنی میں یہ ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور ایک معنی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آنکھ تو ایک ہوگی لیکن نشانی یہ ہوگی کہ اس کی حکمت کی آنکھ بند ہوگی. حکمت کی آنکھ بند ہوگی، وہ صحیح غلط کی پہچان نہیں کر سکے گا، اچھائی برائی کی پہچان نہیں کر سکے گا، ظلم انصاف کی پہچان نہیں کر سکے گا، حق اور باطل کی پہچان نہیں کر سکے گا، جھوٹ اور سچ کی پہچان نہیں کر سکے گا، حرام اور حلال کی پہچان نہیں کر سکے گا، جائز اور ناجائز کو جانتا نہیں ہوگا. اس کے لیے سب برابر ہوگا، ظلم ہو یا انصاف ہو، حق ہو یا باطل ہو، برا ہو اچھا ہو. ایسا ہوگا کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ جیسا آج کے دور کا ٹرمپ ہے. جیسے آج کے دور کا ٹرمپ ہے، یا جیسے آج کے دور کا نیتن یاہو ہے، یا اس کے پیسوں پر پلنے والے اس کے وفادار اور کتوں کی طرح دم ہلا ہلا کے اس کے پاؤں کو چاٹنے والے اور اس کی ذات کا طواف کرنے والے اس کے وفادار، یہ سارے کے سارے دراصل ماڈل ہیں، دجالی ماڈل، جن کو انسانیت کے خون ایسا ان کے منہ کو لگا ہوا ہے کہ یہ مل کر ساری کی ساری انسانیت کے خون کو، قاتل ہیں انسانیت کے خون کے، خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، بچوں کا، بچیوں کا، عورتوں کا، معصوموں کا، بوڑھوں کا، ضعیفوں کا، اور ندیاں بہانے کے بعد دنیا میں کہتے ہیں امن کے دائی ہم ہیں. یہ ہے دجال. تو جب انسان دجال بنتا ہے اس کی حکمت کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، دانائی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو روزے کے فائدوں میں سے، روزے کی بھوک کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کی آنکھ کھولتا ہے، حکمت کی آنکھ کھولتا ہے، دانائی کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.